قرآن مجید کا سورہ نمبر 49، سورہ حجرات۔ سورہ حجرات کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 49 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 106 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی چوتھی آیت کی مناسبت سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمروں کے پیچھے سے پکارا کرتے تھے، اور حجرات عربی میں کمروں کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 2 کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی اونچی آواز میں بات کرے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 11 میں مومنین کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور برے ناموں سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 12 میں ایک دوسرے کی جاسوسی اور غیبت سے منع کیا گیا ہے، اور غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آیت نمبر 13 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قوموں اور برادریوں میں صرف شناخت کے لیے تقسیم کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت رنگ و نسل اور قوم و قبیلے کی وجہ سے نہیں، بلکہ عمل صالح اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ آیت نمبر 15 میں ایمان کی تعریف کی گئی ہے کہ جو لوگ دل سے اللہ تعالیٰ کو مانے اور کسی بھی مرحلے میں شک کا شکار نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال قربان کریں، ایسے لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کا شمار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائرین میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایماندارو، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی بات میں آگے نہ بڑھ جایا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایماندارو، بولنے میں تم اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بولا کرتے ہو ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب اکارت ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ بے شک جو لوگ رسول خدا کے سامنے اپنی آوازیں دھیمی کر لیا کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بڑا اجر ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں کے اکثر بے عقل ہیں۔
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ اور اگر یہ لوگ اتنا تحمل کرتے کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تب بات کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایماندارو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچاؤ پھر اپنے کیے پر نادم ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور جان رکھو کہ تم میں خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، بہتیری باتیں ایسی ہیں کہ اگر رسول ان میں تمہارا کہا مان لیا کریں تو الٹے تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن خدا نے تو تمہیں ایمان کی محبت دے دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں عمدہ کر دکھایا ہے، اور کفر اور بدکاری اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ یہی لوگ خدا کے فضل و احسان سے راہ ہدایت پر ہیں، اور خدا تو بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مومنین میں سے دو فرقے آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں میں صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو جو فرقہ زیادتی کرے تم بھی اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کرے، پھر جب رجوع کرے تو فریقین میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ مومنین تو آپس میں بس بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں میل جول کرا دیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔
اے ایماندارو، تم میں سے کسی قوم کا مرد دوسری قوم کے مردوں کی ہنسی نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ خدا کے نزدیک ان سے اچھے ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں۔ کیا عجب ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور تم آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو، نہ ایک دوسرے کا برا نام دھرو۔ ایمان لانے کے بعد بدکاری کا نام ہی برا ہے، اور جو لوگ باز نہ آئیں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایماندارو، بہت سے گمان بد سے بچے رہو، کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے حال کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور نہ تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس سے ضرور نفرت کرو گے، اور خدا سے ڈرو، بے شک خدا بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ لوگو، ہم نے تو سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم ہی نے تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تم سب میں بڑا عزت دار وہی ہے جو بڑا پرہیزگار ہو۔ بے شک خدا بڑا واقف کار خبردار ہے۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ اسلام لائے، حالانکہ ایمان کا تو ابھی تک تمہارے دلوں میں گزر ہوا ہی نہیں۔ اور اگر تم خدا کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ سچے مومن تو بس وہی ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ کیا، اور اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض واللہ بكل شيء علیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو تو کہ کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتاتے ہو، اور خدا تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غرض سب کچھ جانتا ہے، اور خدا ہر چیز سے خبردار ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا
قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پر یہ لوگ اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں، تم صاف کہہ دو کہ تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہو تو سمجھو کہ خدا نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تم کو ایمان کا رستہ دکھایا۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بے شک خدا تو سارے آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔